نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم ناسی کالیاں تے ناسی کالیاں گلہ کر دیاں اسی چمک دے محبوب دے غلامہ تے گلہ میں چمک دیا یہ کر دیاں اس واسطے اسی اپنے پہلے خطبے چی پڑھ دینے ہیں کہ صدیق عکس حسن کمال محمد نہ سانو آل بیت نال کوئی بہرے تے نہ صحابہ نال بہرے اسا تا سارے نو منیا حضور دی وجہ نال اور جڑا بھی حضور دے در تے آ گیا اسی اس نو مان لیا تے جڑا حضور دے در تو دور رہا پھر اقبال کہندا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوس گر باؤنا رسیدی تمام لہبیس کہنا جھلیا جے تو حضور دے در تے پہنچیا تو پھر تا دین تک پہنچ گیا جے تو دور رہا حضور دے در تو پھر تیرے تے ابو لہب وچ کوئی فرق نہیں تے جڑا حضور دے در تے نہیں پہنچا اسی اس دے اور ابو لہب دے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھتے اور کلمہ پڑھ کے بھی بھامے پیچھے نمازہ پڑھ دے رہن سارا کچھ کر دے رہن
وہ منافق ہی رہندے تے جڑے آکھن یا رسول اللہ تواڈے سامنے جرت کس طرح ہوئی گل کرن دی عروہ بن مسعود نو ہے جی جرت کس طرح ہوئی کہ اے حضور بڑیاں بڑیاں مختلف قوماں دے لوگن اے اسلام دے خلاف جڑے نا بیانیے اے شروع تو ہی چل دے آ رہے ہیں آج بھی لوگ کہنے ہیں یہ مختلف لوگن جناب کمزور لوگن چھوٹیاں ذاتاں دے تواڈے نال لوگن اسلام نال بھی تے چھوٹیاں ذاتاں والے لوگ لگے سن پھر انہاں منایا سی حضرت جناب عمر نو انہاں منایا سی پھر جناب خالد بن ولید نو پھر عمر بن عاص نو پھر مسنہ نو پھر قاقا نو ہاں جی انہوں نے منایا سی پھر سارے نو پھر اکرمہ بن ابی جہل نو حضور دے در تے لیان والے وہی سن ہاں اسلام اپنا اعجاز رکھدا ہیں جی حضور دے سامنے بھی تا عروہ بن مسعود نے یہی کیا سی اجے مسلمان نہیں سن ہوئے آکھے یا رسول اللہ بڑیاں مختلف قوماں دے لوگن اے تانوں چھڑ کے نس جان گے تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا امسس بدر اللات فرمایا تو کہنا اسی حضور نو چھڑ کے چلے جاواں گے انحن نفر و ندعو فرمایا جا کے جناب تسی لاتو منات دی شرمگاواں چوسو تانوں او مبارک کالو جناب زرداری دا پٹھا یہ کہہ رہے سی کہ جس جناب نظریے کے لیے شیطان تصیر نے جان دی ہے پیپلز پارٹی اسی نظریے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے میں نے کہا جس نظریے کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر نے عروہ بن مسعود کے سامنے بات کی تحریک لبیک آج بھی اسی نظریے کے رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تحریک لبیک آج بھی اسی نظریے کے لیے جانے دینے کے لیے بھی قربان ہے اور لینے کے لیے بھی تیار ہے اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھئی تو کی سمجھنا اسی حضور نو چھڑ کے چلے جاواں گے آج لوگ بڑیاں جناب چیزاں لے کے ساڑھے جناب حضور دے جان نثاراں اور حضور دے غلاماں دے دروازے تے بھی کھڑے ہیں آ جاؤ تانوں اے دینے ہاں تے ساڑھے جان نثار بھی کمال گلاں کردے ہیں ساڑھے تک پہنچ دیاں دل خوش ہو جاندہ پھر باغ ہو جاندہ صدیاں بعد غلامہ دی یہ شان ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم ساڑھے جناب حضور دے غلامہ کول جدو پہنچ دیں تے کہنے نہ ہو تو انہوں چیئرمینی دینے آ کونسلری دینے آ زکاة و شردی چیئرمینی دینے آ جاؤ تسی ساڑھے کول تے وہ کہنے جھلیا تینوں کی لگدہ آسی انہاں گلہ واسطے حضور دے در تے آیا انہاں واسطے تا حضرت کعب بن مالک نو جناب شہنشاہ روم نے ملک روم نے خط لکھیا سی کہ سنیا تیرے حبیب تیرے نا نرازن تے آجا میں تینو ادھی شہنشاہی دینا اپنی ادھی سلطنت دینا حضور دا در چھڑ کے آجا تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھیا نا تے رون لگ پہ یا اللہ ہونتا اپنے حبیب دے در تو معافی لے دے ہونتا میرے ایمان دا سودا بھی ہون لگ پیا آپ نے خط چک کے جا کے الماری سے رکھیا بلکہ خط نو چک کے تندور اچ پایا کسی نے کہا جناب تسی تندور اچ کیوں پایا فرمایا کہ میرے دل دوبارہ خیال بھی نہ ہوئے کہ پڑھ کے حضور دا در چھڑ کے چلے جائیے ہاں اور تو آیا نہ بد نصیبہ کیوں ہے جی کیوں آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد حضور دے درتے آن دی دے رہے اور لوگ ساڑھے کو آگے پوچھ دیں جی تسی انہاں نو کی دیں دیو میں کہا سی انہاں نو محبت مصطفیٰ دیں دے اور میں کہا تسی کی دیں دیو کہنے نہ سی سارا کچھ دیں دیا پھر بھی ساڑھے نال وفاداری نہیں میں کہا ساڑھے بابا دس کیا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہے جی اور ایک کہنے سن کہ اسی بھائی ساڑھا جلسہ سیاسی بھی ہے دینی بھی ہے مذہبی بھی ہے کسے شہ تو اسلام دے کسے لوازمات تو اسلام دے کسے اصول تو ساڑھا جلسہ خالی نہیں ٹھیک ہے جی تے ہون ذرا دل کھول کے سنو کلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اور آج ہمیں کو کتا اٹھ کے بھونکے جناب سیدنا صدیق اکبر نو جنہ دے احسان آج بھی اسلام ہوتے باقی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہوتے تشریف لے آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حبلی امتی امت واسطے دعا کی تھی ساری امت ہوتے احسان ہے لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر دا پھر بھی احسان موجود قیامت آلے دن حضور
اللہ دی بارگاہ میں سجدہ فرماون، ساری امت کی بخشش فرماون، پھر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر دے احسان اسلام ہوتے موجود۔ میں کوئی کتا اٹھ کے بھونکے جناب صدیق دے بارے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے، جناب اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور دا سایہ کوئی نہیں، لیکن حضور دے نال سایہ دی طرح رہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضور دے نال، کیونکہ جمادی الثانی جمادی الثانی جمادی الثانی ہے جی، تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا وصال دا مہینہ، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضور دے نالن۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق او دن والا دن یاد ہے؟ کیڑا دن؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے ساری روحاں نو جمع کر کے فرمایا الستو بربکم، ہے جی ساری روحاں نو جمع کر کے فرمایا، میرے آقا و مولا نے پوچھا صدیق او دن والا دن یاد ہے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ دن بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے آپ کی روح مبارکہ نے سب نالوں پہلے فرمایا سی کہ تو ساڈا رب ہے۔ لیکن انہاں ساری شانہ ہون دے باوجود حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، فرمایا ابو بکر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک تو میرے نال رہنا، کدھر تیرے دل وچ خیال آ جائے کہ میں حقیقت محمدیہ نو پہچان لیا، حقیقت محمدیہ نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے۔ اور اسی بابا جی فرماندے سن بزرگاں دی کشتیاں کران دے قائل نہیں ہاں، لیکن جنہاں نو حضور نے انعامات دیتے ہیں، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ہی ہیں جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے کھڑے ہون دی دعا دیتی اور فرمایا صدیق تو میرے مسلح تے کھڑا رہے۔ حضرت جناب سے غلام دی شان ہوندی کہ گل بات کے کرے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ دی بیٹے دی کی حیثیت ہے کہ وہ تواڈے مسلح تے کھڑا ہوئے۔ غلامہ دی یہ شان ہے کہ وہ اپنے آپ نو مٹا کے رکھن اس در تے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے تے جناب ایک دیہاتی آیا انہیں کہا انت خلیفۃ رسول اللہ، تے فرمایا لا لا انا خالفۃ رسول اللہ، فرمایا میں تو حضور دا ایک نکمہ جا غلامہ، حضور دا نائب کون ہو سکتا؟ غلامہ دا ایک کم ہے اپنے آپ کو اس در تے مٹا کے رکھن، پھر جدو اس در تے مٹا کے رکھن پھر حبیب شان دے ہی دے دیں۔ پھر اسلام دی گل ہو ہی نہیں سکتی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو۔ پھر تو حضرت عمر جیسا شخص، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زندگی سارے عمل کیتے لیکن جناب عمر نے کوئی عمل نہیں منگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو، بڑے بڑے ڈاڈے فیصلے بھی کیتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جڑی 2.5 سال خلافت کی تھی وہ اتنی ڈاڈی ہے کہ حضرت عمر فرماندے سن کہ جے صدیق دے 2.5 سال نہ ہوندے تو اسی تباہ ہو جاندے۔ اتنے ڈاڈے فیصلے۔ جناب منکرین زکات دا مسئلہ ہوئے، منکرین ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے، جناب مانین زکات ہوون، لشکر اسامہ دا مسئلہ ہوئے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے فیصلے اسلام نال این مضبوطی دے نال۔ اور حضرت جناب عمر کہنے لگ پے کہ صدیق ہاتھ تھوڑا رکھو، سب تو حلیم الطبان اس امت پہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، لیکن حضرت جناب فاروق اعظم نے بھی جا کے کہہ دیتا جناب تھوڑا ہاتھ تھوڑا کرو۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جدو فیصلہ کیتا نا مانین زکات دے بارے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد کچھ لوگ کلمہ پڑھن دے باوجود کہنے لگ پے اسی زکات نہیں دیاں گے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور دے دور جڑا زکات واسطے اونٹ لے کے آندا سی، نال اس تک اٹھنا بنن واسطے رسی بھی لے کے آندا سی، جے صدیق دے دور چ اونٹ لے کے آوے تے رسی نہ لے کے آوے صدیق اس دی بھی دھون لا کے رکھ دے گا۔ پھر جناب 2.5 نبی پیدا ہو گئے، جناب 2 مرد تے ایک عورت نے کیا کہ میں بھی نبی آواں، انہوں نے اعلان کر دیتا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ادھر بھی لشکر روانہ کر دیتے۔ پھر جڑا اصل مسئلہ اقبال کہندا تا امین حق بحق داراں سپرد، کاہنو پاپا و سلطان و امیر، یک نخچیر صد نخچیر گیر، تا امین حق بحق داراں سپرد۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دنیا تو جانیا فیصلہ فرما کے گئے، حضرت اسامہ بن زید نو تمام مسلمانہ دا سپہ سالار بنا کے گئے، ہیں جی تمام مسلمانہ دا سپہ سالار بنا کے گئے۔ اور حضرت اسامہ بن زید ہیں کون؟ غلام اور لونڈی دے بیٹے،
اور حبشی غلام اور لونڈی دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید حضور انہوں نے جناب امیر بنا کے گیا تمام مسلمانہ دے لشکر دا. حضرت اسامہ بن زید نے جدو امیر بنا حضور نے فرمایا بھی لشکر اسامہ روانہ ہوئے گا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور دی ظاہری حیات تو بعد اعلان کیتا بھی لشکر اسامہ جائے گا. حضرت فاروق اعظم نے تمام صحابہ نے اپنا نمائندہ بنا کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ بھیجا. کیا جناب تسی لشکر اسامہ ضرور روانہ کرو لیکن عمارت بدل دیو. اسامہ بن زید نوخیز لڑکا 18-19 سال عمر ہے جناب انہاں دی عمارت بدل دیو. کسی اور نو جناب اس لشکر ایک بڑے بڑے رجال موجود ہیں خالد بن ولید حضرت مسنہ حضرت کاکا حضرت شرحبیل بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجود ہیں. تسی کسے نو جناب امیر بنا دیو انہاں دی عمارت وچ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑے بڑے لوگ موجود ہیں آپ انہاں دی عمارت دے کے اس لشکر نو روانہ کر دیو. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جب حضرت عمر نے گل کی تھی نا بھئی عمارت بدل دیو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ثقلت قومک یا عمر فرمایا اے عمر تجھے رونے والی روئے. زمانہ جاہلیت میں تو بڑی دلیری والی باتیں کرتا تھا آج اسلام لانے کے بعد ڈھیلا پڑ گیا ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس دا امیر بھی اسامہ بن زید ہوئے گا اور لشکر جس میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا صدیق اس میں لا سکتا ہے عمارت کو. دیکھیے اے اسلام دا اعجاز قریشین حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر قریشین اور افضل الخلق بعد الرسول اور خلیفۃ المسلمین بھی ہیں سارے صحابہ جو افضل بھی ہیں لیکن حضور نے جس کو امیر بنایا حضرت اسامہ بن زید کی جو لشکر دی روانگی دی باری آئی کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید نے گھوڑے ہوتے سوار کیتا اور گھوڑے ہوتے سوار کر کے آپ نے حضرت اسامہ بن زید تے گھوڑے دی لگام پکڑی اور اگے اگے چل پے. جب چلے نہ تے حضرت اسامہ بن زید دے جڑے نالین سن اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے ہتھے رگڑ کھان کہ انہاں کہا جناب تسی تھلے میں تھلے آندا یا تسی بھی گھوڑے ہوتے سوار ہو جاؤ. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہ اسامہ تھلے آئے گا نہ صدیق گھوڑے ہوتے سوار ہوئے گا. دنیا نو یہ دسے گا جس نو حضور نے امیر بنایا سی اس دی جناب عزت کس طرح کر دیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے سن صدیق ساریاں نیکیاں لے لے ساریاں نیکیاں لے لے. حضرت فاروق اعظم دے عمرے بھی اس نیکیاں وچ موجود حج بھی موجود زکاتہ بھی موجود سارا کچھ موجود. فرمایا صدیق ساریاں نیکیاں لے لے ایک غار والی نیکی دے دے ایک غار والی نیکی دے دے. اعلیٰ حضرت فرماندے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولات والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ہیں جی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. آج یہ علماء بیٹھے افضل الفرائض ہے جان بچانا سب نہ بڑا فرض ہے. اعلیٰ حضرت نے سارے فرضوں کی گل کی تھی کعبہ بھی لے آئے جناب قربانی بھی لے آئے جناب حج بھی لے آئے نماز بھی لے آئے جان بچانا بھی لے آئے. اعلیٰ حضرت سارے فرائض لے آگے کیا مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. مفتی صاحب ثابت ہوا. اعلیٰ حضرت اور ایک کوئی عام بندے نے نہیں آئے گپ ماری کسی نے شاعرانہ انداز ایک نہیں مجدد دین و ملت کہہ رہا. ہاں جی رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر. ہاں اعلیٰ حضرت فاضل بلیلوی فرما رہے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. حضرت جناب فاروق اعظم نے پتہ سی بے نمازہ میں بھی پڑھتا روزے میں بھی رکھتا لیکن جڑی صدیق نے غار والی قربانی دی تھی نا اس قربانی دا ملک کوئی نہیں. ہاں اس واسطے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو جناب او قربانی منگی سارے اپنی باتاں دین دے باوجود ایک عمل منگیا اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت طلحہ بن دے بارے کیا احد والا دن تا طلحہ لے گیا. کیوں حضرت طلحہ نو 70 زخم لگے ہوئے 70 زخم اور جب آپ بے ہوش ہو گئے جدو صحابہ نے پانی دا چھٹا منہ تے ماریا تے ہوش آندے کیا ما فعل رسول اللہ دسو حضور دا کی حال ہے.
اور جدو آپ آئے تھے جدو 70 زخم لگے ہوئے تے حضور جدو جناب عہد دے پہاڑ تے تشریف لے کے جا رہے تھے حضور دے اگے کندھا پیش کر دیتا حضرت طلحہ نے 70 زخم لگے ہوئے کہ حضور نے کندھے ہوتے اپنا جناب قدم مبارک رکھیا اور حضور عہد پہاڑ تے تشریف لے گیا. حضرت صدیق اکبر فرماندے سن عہد والا دن تے طلحہ لے گیا. کیوں؟ حضور اگے اپنا کندھا پیش کر کے زخماں دے باوجود اپنی جان دی پرواہ کیتے باوجود حضرت حضور دی بارگاہ میں پیش کر دیتا. حالانکہ جناب جس ٹائم تلواراں تیراں اور جناب نیزیاں دینا حضور تے عہد والے دن حملہ ہو رہا سی این اس وقت منافق مسجد نبی زور دی نماز پڑھ رہے سن. این اس وقت اے استاد صاحب نے حدیث کی کٹی ترتیب فرمایا این اس وقت جدو حضور دے ہوتے کافر تلواراں اور تیراں اور نیزے نہ ٹوٹ گئے جس دن حضور دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے سامنے آلے انہوں نے نقصان پہنچیا. اس دن منافق این اس وقت مسجد نبی نمازہ پڑھ رہے سن. ہن دسو نمازہ نہ بخشش ہونی ہیں جی؟ حضرت شماس بن عثمان حضور دے گرد اس طرح گھومن جدرو تیر آوے جڑی تلوار آوے نیزے آمن حضور دے گرد گھوم کے حضور دی جناب ناموس دی حفاظت کرن ادھر نمازاں پڑھ رہے ہیں. منافق مسجد نبی وچ ہیں جی مسجد نبی وچ جڑی مسجد سارے نہ افضل ہے ہیں جی نمازاں پڑھ رہے ہیں. ادھر حضرت شماس بن عثمان حضور دے گرد گھوم کے حضور دی ناموس ہوتے جناب پہرا دے رہے ہیں. حضرت شماس بن عثمان دا جناب جست انور حضور دے سامنے آیا تو حضور نے فرمایا شماس دا جنازہ نہیں پڑھانا, شماس دا جنازہ نہیں پڑھانا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس نے اپنے نبی دی عزت ہوتے پہرا دے کے جنت جو مقام حاصل کر لیا ہون اس تو اگے مقام ہی کوئی نہیں. نماز جنازہ درجات دی بلندی واسطے پڑھایا جانا. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اور ایک ہو گیا حضرت جناب شماس بن عثمان جنہوں نے حضور دی عزت ہوتے پہرا دیتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اس واسطے نہیں پڑھایا بھئی اگے مقام ہی کوئی نہیں جنت جتے شماس بن عثمان نو جگہ ملے. لیکن جڑے منافق اس وقت نمازہ پڑھا رہے سن حضور نے 2 کرتے بھی دیتے نماز جنازہ بھی پڑھائی. میرے رب نے فرمایا اے حبیب انہاں تواڈے نال غداری کیتی تسی 70 باری بھی نماز تے بخشش کرو میں انہاں نو بخشن نہیں لگا. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. ہن دسو جی حضور دی بات تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. ہاں ایک گل ہے جناب من سب نبیجن بھائی تسی ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو سردی لگ رہی ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اور جھلیو اس تواڈے نعرے نال ہی تا اور ریس آئی سی نچن والے دی بالا نو بھی بھئی اسی بھی انقلاب لے آواں گے. پھر گجر خان تک بھی نہیں پہنچے بلکہ وزیر آباد تک بھی نہیں پہنچے. ہاں اور جناب میں اسی تو پہلے ہی آگے سن ساڑھے بابا جی دس گئے مستند رستے وہی مانے گئے. ایک حضور دے غلام بھی وزیر آباد گئے سن ایک نچن والیاں دے پتر بھی وزیر آباد گئے سن. ہاں جی خالی جناب ٹھا ہوئی نہیں تے لاہور آ بریک لگی. ہاں جی اور پھر آگے کہنے لگے جناب ہم بھی آزادی کی جنگ اور میں کہا تواڈے بس وچ ہی نہیں آزادی کی جنگ لڑنا. آزادی دی جنگاں تا انہاں لڑنیاں سن جنہاں دے بڑیاں نے 1857 تو لے کے 1947 انگریز دے سامنے ہر سامراج کے سامنے کھڑے ہو کے کیسی کہ ستم گرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما. اور صرف گلہ نہ نہیں انگریز دے جناب بڑے بڑے ظلم و ستم بھی سائے انگریز دیاں جیلاں بھی گزاریاں انگریز دیاں جیلاں میں چکیاں بھی پیسیاں اور آکھیا کی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اس دی وجہ کے وے ذرا گل نکلی اور کہنے جی ادارے بھی خراب ہیں فوج بھی خراب ہے عدلیہ بھی خراب ہے میڈیا بھی خراب ہے سارا کچھ خراب ہے. میں کلہ سائیاں میں کہا دیکھو اسی سارے ستم ہون دے باوجود
سارے ظلم برداشت کرنے دے باوجود اے نہیں آکھیا بھئی آویں چائنا ساڑی مدد کری، آویں رشیا ساڑی مدد کری، آویں امریکہ ساڑی مدد کری، آؤ تسی ساڑی مدد کرنا. اسی یہ نہیں آکھیا اسی کہ شاہوں کے تکبر سے بھی تب کرنا ہاں میں آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں. میں کہا اجے تا ہویا ہی کچھ نہیں. اسی تا جناب اپنے موڑے ہوتے جناب درجنہ اپنے شہداء چک کے اور یہ آکھیا کہ اسی اس رستے ہوتے موجود ہاں. ساڑھے بڑے نے پاکستان بڑھایا سی، اسی جناب اس دے اندر ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹن دیاں گے اور سارا کچھ کریں گے. اور خندقہ تا ساڑھے راج کھو دیاں گے جیسا نس تسی آئے ہو، کرنٹ ساڑھے راج چھڑے گا سن نس تسی آئے ہو، خاردار تارا ساڑھے راج سن نس تسی آئے ہو، کنٹینر ساڑھے راج سن نس تسی آئے ہو. ہاں یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے. ہاں اے جناب کدی گلاں نال بھی گلاں بڑیاں جے گلاں نال ہوندے تے منافق ہر ایک نوں جا کے کہندے سن اسی بھی تواڈے نال ہاں، اسی بھی تواڈے نال ہاں. منافق میرے حبیب ہے تواڈے نال نہیں، یہ جا کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ جدوں انہاں نوں کیا جاندا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. جدوں منافقاں نوں کیا جاندا کہ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح ابو بکر و عمر لے آئے، جس طرح عثمان و علی لے آئے، تو وہ کہنے نا اسی بے وقوفاں دی طرح ایمان لے آئیے. آج جدوں ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آج تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور جدوں آج کیا جاندا کہ آؤ تسی بھی لبیک طرح ایمان لے آؤ، تسی بھی لبیک آڑیا طرح میدان لاؤ، تو کہندے جی اسی کوئی جھلے ہیں، اسی کوئی بندے مروانے، اسی کوئی این کرنا. میں کہا اے ساڑھے بڑے کہہ جو گے گئے کہ تواڈے وس دی گل نہیں، تواڈے وس دی گل نہیں. ایک اور بھی اٹھے سن، وہ کہندے سن اسی ووٹ نو عزت دیوانی. یاد ہے تانوں کہ بھول گیا ہو؟ اصل ساڑی قوم دی یاداشت بھی بڑی پرانی ہو جاندی نا. ایک اور بھی اٹھے سن کہندے سن ووٹ کو عزت دو. میں کہا بھرا وزیر اعظم بنوا کے خود لندن چ بیٹھ کے ووٹ نو عزت نہیں دیندیاں، ایتھے میدان لاؤ، جڑیاں دا کام ہوندا میدان وچ. اور اسی دا ساڑھے بابا جی فرماندے سن اسی تا عمرے دے نا تے بھی ملک تو باہر نہیں نسے، اسی تا عمرے دے نا تے بھی ملک تو باہر نہیں گئے. اللہ کے جا سکنے ہیں جناب کہ اسی عمرہ کرن جا رہے ہیں، اسی نہیں گئے کہ کدھر انہاں دے خیال چاہ جاوے کہ محمد عربی دے غلام ڈر گئے. حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنعیم تے ٹنگن لگے نا، انہاں نو جناب پھانسی دین لگے، تو حضرت خبیب بن عدی نو کہن لگے کوئی تہاڈی آخری خواہش؟ تو حضرت خبیب بن عدی نے فرمایا بھی مینوں 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو. حضرت خبیب بن عدی نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے. انہاں کہ جناب بڑی جلدی نال پڑھ کے فارغ ہو گئے ہو. حضرت خبیب بن عدی فرمان لگے میرا دل تسی کہ آجا میرے آخری زندگی دے 2 نفل ہیں، میں بڑے لمبے پڑھا لیکن میں اس ڈر تو لمبے نہیں پڑھے کہ کدھر حضور دے دشمن ہے نہ سمجھ لن حضور دا غلام موت تو ڈر کے لمبے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اج بھی میرے بابا جی دی بابا جی دی بابا جی دی بابا جی دی بابا جی. اور اجے میدان لگنا انشاءاللہ، جدوں بھی لگے اسی تیار ہے انشاءاللہ. اور جناب انتخابی میدان ہوئے یا جناب وہ کہنے نا الیکشن لڑنا، میں کہا جے تانوں لڑن دا شوق ہوئے تے لڑ پہلے لینے الیکشن بعد چو صحیح. اور اپنے کپڑے چو باہر نہ ہویا کرو. ہاں حضور دے غلاماں نال کوئی نہیں بھیڑ سکدا، ہاں حضور دے غلاماں نال کوئی نہیں لڑ سکدا. ایک وقتی گل ہے کہ جناب تسی ساڈا وقتی نقصان کر کے خوش ہوندے ہو، ابھی تو ایک مرحلہ باقی ہے جب حضور کے سامنے پیش ہونا ہے. ہاں ابھی تو حضور کے سامنے پیش ہونا ہے. وہ جس کو تم نے ہیرو بنانے کی کوشش کی وہ ملعون گورنر ہیں جی، اس کی قبر پہ تھوکنے والا بھی کوئی نہیں، اور ممتاز قادری کی قبر تا قیامت چمکتی رہے گی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور
خالی ممتاز قادری نہیں, ممتاز قادری ایک اپنے عمل نہ لکھا ممتاز اور پیدا کر گیا. ہاں, اور کوچا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص, اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کنان عرب, اور جناب حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور حضور کے غلام قیامت تک حضور کے نام پہ سر کٹاتے رہیں گے. وہ عبداللہ شیشان ہو, وہ غازی عامر چیمہ ہو, وہ غازی علم الدین ہو, وہ غازی ممتاز قادری ہو, وہ غازی مبشر ہو, وہ غازی بختاور ہو, حضور کے نام پر قیامت تک جب بھی بات بنے گی. اور اے عاشقہ دے کام میں نے دسو روزانہ اسی سن دیا, آج کوئی ایکسیڈنٹ نہ مر گیا, آج کوئی جناب بخار چڑھیا ہے, ڈینگی آیا کتنی دنیا دا سر لے گیا, ایک کرونا آیا کتنی دنیا مر گئی. لیکن جنہ حضور دے نام تے جان نہ دتیاں او تے قیامت والے دن بھی بابا جی دی لینے چل رہے ہوں گے. کس طرح کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور اے کہنے سن کہ ہم فرانس کو کیوں جواب دیں, ہماری معیشت خراب ہوتی ہے. اتھو نہیں باہروں بھی اپنے یار منگا لیں, سارے منگا لو, اور بھی منگا لو, انہوں پیوں بھی منگا لو, تہاڈی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہاں, اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دو میں جہان بنیں. تے اس دے وچ رہن والیاں چیزاں, اس دے وچ بڑھن والیاں چیزاں, اس دے وچ کھان پین والیاں چیزاں, اس دے وچ استعمال والیاں چیزاں, میرے آقا و مولا دے نام تو بغیر کس طرح برکت آ سکتی. جے تساں حضور دے نام تے جناب ایک باری قدم بدھایا ہوندا تو جناب نہ تم صدمے ہمیں یوں دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے ہیں جی. ہاں, جے اس طرح کیتا ہوندا تو آج معیشتاں دے روڑے نہ ہوندے. معیشتاں دا روڑا ادو ہی ختم ہوئے گا جدو اس پاکستان دے تخت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہوئے گا, جدو اس دے ہتھیاروں تے لکھیا ہوئے گا یہ ہتھیار امن کے لیے بھی نہیں, یہ ہتھیار جنگ کے لیے بھی نہیں, یہ ہتھیار اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جدو انہاں سارے ہتھیاروں تے لکھیا ہوئے گا کہ خبردار دنیا دا کوئی موزی اے سوچے کہ اسی انہاں دے نبی دے بارے گل کریں گے, تے پھر وہ یاد رکھنا حضرت غازی علم الدین شہید کو جدو دفنا دیتا نا مسلمانوں نے, سال بعد ہندوؤں نے پھر جناب جشن کیتا, اور جشن کر کے انہوں نے وہی گندی کتاب جڑی حضور دے بارے چھاپی سی وہ دوبارہ لہرائی. انہوں نے کیا وہ مسئلے ہو تسی کی سمجھتے ہو, اسی راجپال نو ماریا تے اسی یہ کتاب چھاپڑی بند کر دیں گے, اسی یہ کتاب پھر چھاپیں گے. تے اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اس طرح ہی مجمع جو قریب تو گزر رہے ہیں, بالکل سادہ سادہ مسلمان, دھوتی پائی ہوئی تے جناب سر تے چادر رکھی ہوئی, انہیں اور جناب چڑھایا سٹیج دیتے کہ انہیں ہندوؤں کو مائک کھو لیا, مائک کھو کے کہنے لگا وہ لالیو تسی کی کہندے ہو اسی کتاب چھاپاں گے, تسی چھاپو کتاب, اسی علم الدین دفن کیتا, جس خنجر نہ مار کے گیا وہ باہر رکھا ہویا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. اور یہ یاد رکھنا اس ملک کے پاکستان دی سوچ والی ملون شیطان والی سوچ والا کوئی آکھے کہ اسی اس دے نظریے ہوتے جناب اگے بدھاں گے تے ممتاز قادری دفن ہویا, اس دی بندوق بھی باہر پئی تے نظریہ بھی باہر پیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اور بندوق تو ہے نا اس دے علاج واسطے, تے نظریہ اے وے اسی اڈی رکھ دیں گے جتھے کوئی ایہو جی گل آئے گی. بالکل خبردار, اسی اس گل دے قائل ہاں کہ ملک ساڈے بڑے نے بنایا سی اور اس نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے واسطے بنایا سی. اس نو کدے نچن ٹپن اور باہر دیاں جناب ایڈاں لے کے اسلام دے خلاف واسطے نہیں بنایا سی. اے تے ساڈے بڑے نے جناب 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دے کے پاکستان نو اس واسطے حاصل کیتا سی, اور اتنا بڑا نعرہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. ساڑھے بڑے نے اس واسطے قربانیاں دیتیاں سن, اور ساڑھے بڑے اس واسطے ہجرت کر کے اور اپنی ہدیاں جناب اور لٹے پٹے خاندان چھڑ کے آئے سن کہ اتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی آبیاری ہوئے گی. خبردار اتنے بہ کے کوئی جناب کسی اور دیاں گلاں کرے, اور جناب کوئی امریکی ایجنٹ اور کوئی جناب بیرونی ایجنٹ اور کوئی یورپی اور جناب نیٹو دا ایجنٹ آ کے کہے کہ اتنے اسی اس نظام میں مسلط کریں گے. انشاءاللہ اس دے تخت ہوتے حضور دا نظام آئے گا اور آ کے رہے گا انشاءاللہ. اور یہ یاد رکھنا عشق دے طوفان ڈکے نہیں جاندے,
حاجی صاحب کنٹینر نہ ڈکے جاندے شیلاں نال گولیاں نال بمباں نال نہیں نہیں یہ نہیں ڈکے جاندے یہ تو جناب ادو نہیں ڈکے گئے جدو 8 تلواراں چک کے بدر وچ آئے سن ہاں جی میجر امیر افضل صاحب نے کی لکھیا اے BRB نہر دے اوتے انہاں کہا ساڈے کول اسلحہ ختم ہو گیا جناب صبح 11 بجے اسلحہ ختم ہو گیا انہوں نے کہا صبح 11 بجے تو لے کے راتی 9 بجے تک اسی صرف نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت نہ ہندو فوج نو ڈکی رکھیا میں اپنے نوجوانوں کو کہنا اپنا کام تیز کرو یار اس طرح تو نہیں اجے ڈیلے ڈیلے اللہ دے بندیو اجے تا اسی بیت المقدس سے جمعہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا اجے تا اسی کشمیر اپنا واپس لینا اور یہ زبانی کلامی نہیں اسی گلنا کر رہا ہے اے یاد رکھنا صحابہ نے حضور دی بارگاہ وچ ود کے محبت رہا گل کی تھی اسی گھوڑے سمندر وچ پاواں گے تے حضرت سعد بن ابی وقاص دی قیادت وچ گھوڑے سمندر وچ پائے حضرت عقبہ بن نافع نے اپنا گھوڑا سمندر لے آ کے کھڑا کر دیتا اور جب اس دی گردن تک پانی آیا تو آپ نے اس دی جناب لگامہ کھچ کے اس دا منہ بھی آسمان دی طرف بلند کیتا اور اپنا بھی بلند کر کے کیا یا اللہ تو گواہ روی تیری زمین ختم ہو گئی عقبہ بن نافع دا جذبہ ختم نہیں ہویا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور کہنے ساڑھے کو حکومتان ساڑھے کو فورسزن ساڑھے کو طاقتان میں کہا توڑے کو سارا کچھ دکھا روے ساڑھے کو سارا کچھ روے تانو مبارک ساڑھے کو او نارا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل ساڑھے کو او نارا ہائے دلیران سے بن گونجتے غرشیکوں سے جرات پہ لاکھوں سلام ساڑھے کو او نارا ہائے دلیران سے بن گونجتے ہیں جی ساڑھے کو او نارا اور اس نعرے نہ انشاءاللہ سارا کفر ڈھینا انشاءاللہ ڈگنا سارا کفر کھلے اور یہ ڈھینا اقبال کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے کرسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اقبال کہنا میں فرشتے ہوں یہاں پہ آپس جناب گفتگو کرتے ہیں سنیا کہ جناب حضور دیو غلام آنا رہن جڑے پھر جناب صحابہ دیا سنتا جناب صحابہ دا دور دیا یادہ تازہ کر کے رکھ جائیں گے اور جناب ہوئیاں یادہ تازہ کمال والی گل ہے ادھا گھنٹہ گولیاں چلاندے رہن حضور دے غلام 1 انچ ہٹن دی بجائے اگے ود کے جانا دیندے رہے اور جناب کسے موزی نو اگے نہیں ودن دیتا اور اے اسا جان حضور دے نام واسطے رکھی ہوئی مارتے جا رہے میں بھی جانا کوئی ریا دنیا تے باقی کتھو ٹرے جناب کتھے تک میانی صاحب جاؤ جناب ہے تختیاں لگیاں جناب بڑے بڑے جناب ڈی سی تے فلانے جج تے مجسٹریٹ تے جنرل تے کرنل سارے مر گئے لیکن میانی صاحب ایک قبر جیندی جس نو علم الدین دی قبر آتے ہیں حضور دے نا تے چلے گئے ہیں جی مارتا جانا بارے سے بھی سلطان باو فرمانے عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہوں ہے جی عمر تے بندے دی ایویں لنگ جانی اس نو حضور دے نا تے لا جائیے ہیں جی بابا جی اگر گھر رہندے رہ سکتے سن کہندے میں ویل چیئر تے ہاں اللہ نے بھی مینوں جناب رخصت دیتی ہوئی اللہ دا دین بھی مینوں رخصت دیندا میں جناب گھر بیٹھ کے اللہ کر سکتا بابا جی نے کیا ہے تو زندگی لیکن حضور دے نا تے لا جائیے ہیں جی پھر حضور دے نا تے زندگی لائی پھر یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں پھر بابا جی نے دسیا کہ پگاں اے داڑیاں اے شکلاں اے ویسکوٹاں اے کپڑے جے دین دے کم نامن تے کسے کم نہیں تے پھر بابا جی نے دسیا جے اے پگ کسے معزز دی بدی رہے حضور دے نا تے کھلے نہیں گھسیٹے نہ جاوے پھر اس نے عشق نہیں کیتا پھر بابا جی نے سارے اصول توڑوا کے دسے کہ یار میں تا لتا تو نہیں چل سکتا ظاہری طور تے پیچھے بہ کے بھی توڑے نہ کام کر سکتا سا لیکن میدان لا کے دسیا کہ جتنے سارے نس جان اتنے عاشق کھڑے رہتے ہیں بابا جی دی 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 ہم جڑا بابا جی سانو مشن دے کے گئے
اس تے مشن نو ہر گھر گھر گلی گلی پہنچاؤ، ہر گھر گھر دا دروازہ کھڑکاؤ، انہوں نے کہو یار بس کرو 75 سال ہو گئے، تسی آج 76 سال ہو گئے، 76واں سال جاری، 76 سال ہو گئے تسی جناب کھڑے ہوئے نا بدماشاں نال، انہاں ٹولے نال، کدی تانوں نالیاں دے ناتے، کدی جناب گلیاں دے ناتے، کدی سڑکاں دے ناتے، اے بزرگ بیٹھے نے تھے، اے بزرگ بیٹھے انہاں کولوں پوچھو جناب چٹیاں داڑیاں چٹیاں سار ہو گئے، او جی ترقی آ رہی، آئی ترقی؟ نہیں آ سکتی ترقی، کدی بھی نہیں آ سکتی ترقی، ترقی کرنی نے، ترقی کس وچے؟ او حضور دے دین وچے، ہاں ساری زندگی اسلام کو ڈرایا، او اسلام آئے گا جناب وہ ہاتھ پاٹ کے رکھ دے گا، او اسلام آئے گا جناب دوڑا مار کے رکھ دے گا۔ میں کہ یار اگر اسلام نے انہاں 2-4 جڑے کرپٹن انہاں دے ہاتھ بڑے ہوندے تے کسی دی جرت سی کرپشن کر دے ہے جی، اسلام نے انہاں 2-4 غداراں دے سر لائے ہوندے تے کسی دی جرت سی کشمیر دیندے ہیں جی۔ اے سارے جناب اتنے دیہاتی لوگ بھی بیٹھے نا، تسی دسو جٹ تا اپنا بننا نہیں کپڑ دینا ہے جی، ادھر ہڑ مارو تو جٹ جناب کئی کوڑی لے کے آ جانا کہ اوے خبردار آج تو بعد ہڑ اپنی جگہ تے رکھی تے جناب سارا کشمیر دے کے پھر کہنے نصیب بڑے معزز ہیں پاکستان دے، اے معزز ہیں انہاں دے اندر تا جٹاں جتنی بھی غیرت نہیں، ایک جٹ جتنی بھی غیرت نہیں، جٹ ایک لکیر نہیں مارن دیندا، اے پورا کشمیر دے کے ستے ہوئے ہیں جی، اے پورا فلسطین دے کے ستے ہوئے ہیں۔ انہاں کو تسی اقبال کہندا فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ، حماس ویرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہندا چھڑے مسلمانہ تینو انہیں کفا چوراں کو تینو انہیں اقوام متحدہ کو امید ہے، اے تا بے کے فیصلہ کہہ دیں کہ تو اس بھیڑ نو پکڑ لے، تو فلسطین نو پکڑ لے، میں کشمیر نو پکڑ لینا، تو افغانستان نو پکڑ لے، میں لبنان نو پکڑ لینا۔ کہندا مسلمانہ تینو انہاں بھیڑاڑی تقسیم رکھی ہوئی ہے، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہندا کھڑا ہوئے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر، اپنے دین دی خود حفاظت کر، اپنی ملت دی خود حفاظت کر، اپنے افغانستان نو خود بچا، اپنے پاکستان نو خود بچا، اپنے کشمیر نو خود بچا، اپنے فلسطین نو خود بچا، اپنے لبنان نو خود بچا، اپنے غزہ نو خود بچا، خود کھڑا ہو، خود پیدا کر۔ اقبال کہندا پھر پیدا کر کے کی کر؟ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری۔ اقبال نے اس گل کا ترجمہ اپنے شعر کیتا کہ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد میں بیٹھے ہون تو جناب ایک بندہ آوے، حضرت جناب سیدنا علی مرتضیٰ خشک ٹکڑے جناب پانی نال کھاڑے ہونتے، ایک بندہ آوے کبھی میں علی نو ملنا، حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمان بھئی بیٹھ جا بیٹھ جا۔ آپ نے فرمایا میں ہی علی ہاں، انہوں نے کہا جناب میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھے خیبر کا دروازہ چکیا، اس علی نو ملنا، وہ علی جناب خوش ٹکڑے نہیں ہو سکتا نا۔ تو اقبال کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری۔ اقبال کہندا کہ حضرت جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا چلیا وہ ساڑی روحانی پاور ہے، یہ ساڑی جسمانی پاور ہے۔ ہاں اور اے یاد رکھنا اسلام کدی بھی اسباب نال نہیں آیا، جے اسباب نال آندا تھا تواڈے کول فیض آباد کی اسباب سن؟ ہاں جی اسلام اسباب نال آندا تھا 8 گھوڑے، ہاں جی 8 تلواراں 2 گھوڑے 313 بندے، ویسے تو 308 بندے ہیں جی، میدان بدر موجود جڑے بندے نو 308 ہیں، احد وچ کتنے اگے 3000 ہے، ادو جناب 1000 گئے، اگوں منافق واپس آ گئے 350 مقام شوق دے تے کتنے بچے 650 اگے جناب فتح مکہ۔ اسلام نے کدی بھی عددی برتری نہیں رکھی، بلکہ اسلام تا ایک جڑا ہوئے، حضرت برا بن مالک ایک جڑا ہوئے، ہاں جی منکرین ختم نبوت مسلمہ قذاب جڑا وہ جناب 80,000 دے لشکر، بعض روایت 40 تے بعد 80,000 دے لشکر نال قلعہ بند ہو جائے تے دروازہ بند کر لین تے جناب دروازہ بند کر کے جڑا قلعے دے نیڑے جاوے وہ تو آگ سٹن، شیشہ سٹن، جناب سیسہ پہ لا کے سٹن، لکڑیاں سٹن، انگارے سٹن تے جل بھج جان۔ حضرت برا بن مالک آئے، فرمایا ہے میرے حبیب دے غلاموں مینوں ڈھال ہوتے چک کے اندر سٹ دو۔ حضرت برا بن مالک نے 80,000 نہ لڑ دے ہویا کلے نے دروازہ کھول دیتا، ہاں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل محو تماشا لبے بام ہے بھی جدو سارے گھر بہ کے جناب کہہ رہے سن او نہیں جی ریاست نہ نہیں لڑیا جا سکتا حکومت نہ کون پنگے لے سکتا ایک ویل چیئر والا بابا ٹور پہ فیض آباد اور پھر استعفیٰ بھی لے کے آئے پھر سارے کام پھر ختم نبوت دے منکرہ دا ایسا ناطقہ بند کیتا کہ ساری زندگی وہ سوچ نہیں سکتے کہ ختم نبوت دے بارے کوئی گل کیتی جاوے تے بابا جی نے آکھیا کہ تساں ذلیل ہونا ہے جی تساں ذلیل ہونا جناب یوسف دی صرف قیمت لگے بازار مصر وچ تے رب اس وقت تک قوم نو معافی نہ دے جدوں تک قوم دا بچہ دودھ پیندا بھی جناب حضرت جناب یوسف دی بارگاہ وچ وک نہ جاوے تے جتھے امام الانبیاء دے بارے گل ہوے تے تسی حضور دی عزت تے پیرا نہ دے سکے تہاڈی معیشت درست ہو سکدیاں ہاں تانوں اے فاقہ پے سکدا ہاں حضور دا درجے اج بھی واپس لوٹ آؤ اج بھی اسلام دی طرف واپس لوٹ آؤ تے کائنات دیاں ساریاں نعمتاں تہاڈے پیراں ٹک پین گیاں اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی محبت عطا فرمائے بھائی میری گل سنو میں آ گیا ٹھنڈ بھی بڑی اس کوئی نہیں میرے آن دا مول ہے کہ لبیک دا نعرہ ایک باری لا دیو انہاں نوں گھر ستے بھی جناب کرنٹ لگے کہ کون آیا انہاں کو محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ